ڈسکور سٹوریز کے دوستو السلام علیکم۔ ایک ایسی مشہور شخصیت جس کی نہ تو شکل و صورت اچھی ہو، نہ ہی ان کا رنگ اور نہ ہی ان کا ناٹا قد، مگر پھر بھی ان کی دانش مندی اور حکمت ایسی جس سے انہوں نے آسمان کی بلندیوں کو چھو لیا ہو، جسے ہر شعبے میں مہارت حاصل تھی۔ آخر کون تھے وہ تاریخ کے عظیم شخص جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا؟ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضرت لقمان حکیم کی حکمت سے متعلق کچھ واقعات کے بارے میں۔ قرآن مجید سورہ لقمان آیت نمبر 12 میں رب تعالیٰ کا ارشاد کچھ یوں ہے: اور ہم نے لقمان کو دانائی عطا کی کہ اللہ کا شکر کرتے رہو، اور جو شخص شکر کرے گا وہ اپنے ذاتی نفع کے لیے شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرے گا تو اللہ بے شک بے نیاز خوبیوں کا مالک ہے۔ تاریخی حوالوں کے مطابق حضرت لقمان حکیم کا زمانہ 1100 قبل مسیح سے بنتا ہے، اور آپ افریقہ جس میں اس وقت ایتھوپیا بھی شامل تھا وہاں کے مکین تھے۔ اگر ہم حکیم لقمان کے حوالے سے دیکھیں تو ہمیں فارسی، عربی، ترکی اور دنیا کی کئی دیگر زبانوں میں بہت سی روایت اور کہانیاں ملتی ہے جو کہ آپ کی ذہانت کی عکاسی کرتی ہے۔ اس کے علاوہ تفسیر ابن کثیر میں بھی آپ کا ذکر انتہائی احترام کے ساتھ موجود ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے جدید معاشروں میں بھی قرآنی گواہی اور دیگر تاریخی روایت کی روشنی میں اکثر لوگوں کے نزدیک یہ خیال بھی عام ہے کہ حضرت لقمان شاید کوئی پیغمبر تھے، لیکن قرآنی آیت کی روشنی میں ہمیں ایسی کوئی واضح دلائل نہیں ملتی، اور نہ ہی نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کوئی ایسی حدیث ہم تک پہنچی ہے جو آپ کی نبوت کی تصدیق کر سکے۔ البتہ ایک حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مفہوم کے مطابق ارشاد کرامی ہے کہ حبشیوں کا احترام کیا کرو، کیونکہ 3 حبشی جنت کے سرداروں میں سے ہوں گے۔ اور جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ حضور وہ کون کون سی شخصیات ہیں، تو پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جناب بلال، اور حبشہ کے حکمران نجاشی جنہوں نے پہلے ہجرت کے موقع پر مسلمانوں کی میزبانی کی، اور تیسرے حضرت لقمان۔ یہ تینوں حضرات جنت کے سرداروں میں سے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق حضرت لقمان اکثر جانوروں کے ٹھکانوں اور ان کے ارد گرد کے ماحول اور پودوں پر غور و فکر کرتے تھے کہ ان کے اس دنیا میں کیا مقاصد ہو سکتے ہیں۔ ایک دن جب آپ اپنی عادت کے مطابق ایک درخت کے نیچے لیٹے ہوئے تھے کہ انہوں نے خواب میں ایک فرشتے کو دیکھا جو آپ کے پاس آیا اور کہا کہ لقمان، اللہ تعالیٰ آپ کو 2 میں سے ایک چیز عنایت کرنا چاہتا ہے، بادشاہت کو پسند کرو یا حکمت و دانائی کو، جس پر جناب لقمان نے فرمایا کہ وہ دانائی کو بادشاہت پر ترجیح دیں گے۔ اور اس کے بعد جب آپ کی آنکھ کھلی تو آپ نے محسوس کیا کہ ان کے اندر چیزوں اور معاملات کو سمجھنے کی حس پہلے کی نسبت کئی گنا تیز ہو چکی ہے، جس کے بعد وہ فوراً اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوئے اور اس انعام پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ معتبر روایتوں کے مطابق اس کے بعد حضرت لقمان کو ایک ایسے گروہ نے اغوا کر لیا جو لوگوں کو غلام بنا کر بیچ دیتا تھا، اور اس طرح آپ بھی ایک غلام بنا دیے گئے۔ اس تکلیف دہ وقت میں نہ صرف آپ آزادی اظہار سے محروم کر دیے گئے بلکہ آپ اپنی مرضی سے کہیں آ جا بھی نہیں سکتے تھے، گویا آپ کی زندگی اپنے آقا کی مرضی کے تابع ہو کر رہ گئی۔ جناب لقمان نے حکمت کی عطائے الہی کے بعد اس پہلے امتحان کو پورے صبر کے ساتھ برداشت کیا۔ آپ کا وہ دنیاوی آقا جو آپ کی ذہانت کی وجہ سے آپ کو خرید کر لایا تھا، اس نے ایک دفعہ آزمائش کے طور پر آپ کو ایک بھیڑ دے کر کہا کہ جاؤ اور اس کو ذبح کرنے کے بعد اس کے جسم کا بدترین حصہ میرے پاس لے آؤ۔ آپ نے حکم کی تعمیل کی اور اس بھیڑ کی زبان اور دل کو اپنے مالک کی خدمت میں پیش کر دیا۔ وہ ان دونوں کو دیکھ کر مسکرایا اور سمجھ گیا کہ لقمان ان دونوں اعضاء کی صورت میں مجھے انتہائی گہرا اور معنی خیز پیغام دے رہا ہے، جس کے بعد اس کا اعتماد آپ پر اور بھی بڑھ گیا اور اس نے آپ کے ساتھ مہربانی کا رویہ اختیار کر لیا۔ چند دنوں کے بعد آپ کے مالک نے پھر ایک دفعہ بھیڑ کو ذبح کر کے اس کے جسم کا بہترین حصہ لانے کو کہا۔ آپ نے دوبارہ اس بھیڑ کے دل اور زبان اپنے آقا کی خدمت میں پیش کر دیے، جس پر اس نے کہا کہ لقمان، یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ دونوں اعضاء ایک ہی وقت میں بہترین اور بدترین بھی ہو؟ آپ نے فرمایا کہ اگر یہ دونوں اعضاء صالح یعنی اچھے ہوں تو انسان کی عاقبت کے لیے بہترین ہے، ورنہ بدترین ثابت ہوتے ہیں۔ حضرت حکیم لقمان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ کی دانش مندی مسلم تھی۔ آپ کے آقا نے آپ کو بیچنے کے لیے پیش کیا تو ایک آدمی جو کاشتکار تھا یہ آپ کو خرید کر اپنے ساتھ اپنے گھر لے گیا۔ آپ سارا دن اس کی خدمت میں مصروف رہے، حتیٰ کہ رات ہو گئی۔ رات ہوتے ہی حضرت لقمان عبادت الہی میں مصروف ہو گئے، جبکہ ان کا آقا سو گیا۔ جب رات کا ایک پہر گزرا تو آپ نے اپنے آقا سے کہا کہ میرے آقا، جنت کو آراستہ کر دیا ہے اور جہنم کو بھڑکا دیا گیا ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو حاصل کرنا چاہتا ہے وہ اتنا زیادہ سویا نہیں کرتا۔ مالک نے جواب دیا کہ اے غلام، چلے جاؤ، میرا رب بڑا غفور و رحیم ہے۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ سو گیا۔ حضرت لقمان اپنی جگہ واپس آئے اور عبادت الہی میں مشغول ہو گئے۔ جب رات کا دوسرا پہر گزرا تو آپ پھر اپنے آقا کے پاس گئے اور اس کو ہلا کر کہنے لگے، میرے آقا، جو وقت گزر گیا وہ گزر گیا، ابھی آپ اٹھ جائیں اور باقی وقت اللہ کی عبادت میں صرف کریں۔
کیونکہ بہت جلدی ہی تجھے آخرت کے سفر پر روانہ ہونا ہے۔ اب کی بار مالک نے پھر وہی جواب دیا کہ اے غلام چلے جاؤ، مجھے سونے دو، میرا رب بڑا غفور و رحیم ہے اور نہایت مہربان ہے۔ حضرت لقمان پھر اپنی جگہ واپس آ گئے اور اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ رات کا تیسرا پہر بھی گزر گیا اور صبح ہونے کے قریب آپ پھر اپنے مالک کے پاس گئے اور کہا کہ میرے آقا، اب تو پرندے بھی اپنے گھونسلوں سے نکل کر ذکر الہی میں مشغول ہو چکے ہیں اور جنگلی درندے بھی اپنے ٹھکانوں کو چھوڑ کر اللہ کی حمد و ثنا میں مصروف ہے۔ آپ بھی اپنے رب کی بارگاہ میں جو مانگنا چاہتے ہیں مانگے، اس کے لیے یہ بہترین وقت ہے۔ مالک نے پھر وہی جواب دیا، اے غلام مجھے کچھ دیر اور سونے دو، میرا رب بڑا غفور و رحیم اور مہربان ہے۔ حضرت لقمان پھر واپس چلے گئے اور صبح کی عبادت کے بعد دوسرے کام میں مصروف ہو گئے۔ اتنے میں آپ کا آقا بیدار ہو گیا اور اس نے آپ کو 10 کلو جو دیے اور کہا کہ جاؤ انہیں زمین میں کاشت کر دو۔ حضرت لقمان وہ جو لے کر اپنے پڑوسی کے پاس گئے اور اس کو جو دے کر اس کے بدلے میں باجرہ لے لیا اور زمین میں باجرہ کاشت کر دیا۔ کچھ عرصہ بعد وہ باجرہ اگ گیا تو لقمان اور ان کا مالک اس جگہ پر گئے۔ جب اس نے زمین میں باجرہ دیکھا تو کہنے لگا، اے لقمان میں نے تو تجھے کہا تھا کہ زمین میں جو بونا، لیکن یہ تو نے باجرہ کیسے بو دیا؟ حضرت لقمان نے کہا، میرے آقا میرا رب بڑا غفور و رحیم ہے، وہ ضرور جو اگا دے گا۔ مالک نے کہا کہ تو نے درست کہا، لیکن جب تو زمین میں باجرہ بوئے گا تو پھر اس میں سے جو کیسے نکلے گا؟ حضرت لقمان نے فرمایا کہ بالکل اسی طرح جب آپ غافلوں کی طرح پڑے سوتے رہیں گے تو صالحین کے درجات کو کیسے پا سکیں گے؟ ایسی ہی آپ کی نصیحتیں اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ نے انہیں قرآن مجید کی آیتوں میں اتار دیا۔ اللہ نے ایک مکمل سورہ سورہ لقمان حضرت لقمان کے نام سے موجود ہے۔ اس سورہ کا دوسرا رکوع حضرت لقمان کی نصیحتوں پر مشتمل ہے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے فرمایا، اے میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ عبادت میں دوسروں کو شریک مت کرنا، بے شک اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنا گناہ عظیم ہے۔ اے میرے پیارے بیٹے، چاہے کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر کسی چٹان میں یا پھر آسمان و زمین میں کسی بھی جگہ چھپا ہو، اللہ اسے تمہارے سامنے لے آئے گا۔ بے شک اللہ بڑی حکمت والا اور ہر شے سے واقف ہے۔ اے میرے پیارے بیٹے، نماز ادا کیا کرو، نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو۔ جو کچھ بھی تمہیں نیکی کے راستے میں بھگتنا پڑے کھندا پیشانی کے ساتھ برداشت کرو۔ بے شک یہ وہ عہد ہے جس کی تمہیں پاسداری کرنی ہے، اور لوگوں کے سامنے اپنی ناک اونچی مت کرنا، زمین پر کبھی بھی اکڑ کر مت چلنا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کسی مغرور اور شیخیاں بکارنے والے شخص کو پسند نہیں فرماتا۔ اپنی رفتار کو معتدل رکھو اور اپنی آواز کو نیچی رکھو، کیونکہ تمام تر آوازوں میں سے بدترین آواز گدھے کی ہے۔ بہت سی حکایت اور حیرت انگیز واقعات میں بھی آپ نے حکیم لقمان کا نام تو سنا ہی ہوگا، لیکن بہت کم لوگ اس بات سے واقف ہے کہ حضرت لقمان اصل میں کون تھے۔ دراصل زمانہ قدیم سے ہی حکیم لقمان کے اقوال اور نصیحتیں بہت مشہور تھیں، اور لوگ ہر علاقے اور ہر زمانے میں ان اقوالوں کو یاد کر کے انہیں سنا کر انہیں تاریخ میں زندہ رکھا۔ ایک روایت کے مطابق آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا کے اولادوں میں سے تھے اور حضرت ایوب علیہ السلام کے بھانجے یا خالہ زاد بھائی تھے۔ دوسری روایت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانہ میں بھی موجود رہے۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ شکل و صورت سے اچھے نہیں تھے، یعنی عموماً افریقی لوگ سیاہ رنگ کے چھوٹے قد کے ہوتے ہیں، آپ کی ساکھ بھی کچھ اسی طرح کی تھی، لیکن آپ حکمت و دانائی کے سمندر تھے۔ جیسا کہ تابعین سعید بن مسیب نے ایک حبشی سے کہا تھا کہ تو اس بات پر غمزدہ نہ ہو کہ تو کالا حبشی ہے، اس لیے کہ حبشیوں میں 3 آدمی دنیا کے بہتر انسان ہوئے ہیں، حضرت بلال حبشی، حضرت عمر فاروق کا غلام مہجہ اور حکیم لقمان۔ روایت کے مطابق حضرت لقمان نے حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ پایا تھا اور بنی اسرائیل میں قاضی بھی رہے۔ حضرت لقمان کو اللہ نے وہ چیز عطا فرمائی تھی جو اس زمانے کے انسانوں میں سے کسی کو بھی عطا نہیں ہوئی۔ اللہ نے انہیں 100 انسانوں کے برابر عقل و ادراک عطا فرمایا تھا۔ حضرت لقمان کے متعلق لکھا گیا ہے کہ اللہ نے انہیں جڑی بوٹیوں میں خاصیت کا علم عطا کیا تھا۔ حکیم لقمان نے علم طب یعنی میڈیکل سائنس کی بنیاد بھی رکھی تھی۔ روایتوں کے مطابق حضرت لقمان نے 1000 سال کی عمر پائی تھی۔ آپ نے دنیا کے بہت سارے علاقوں کا سفر کیا تھا اور 4000 پیغمبروں کی خدمت میں حاضری دی تھی۔ آپ نے ان پیغمبروں کے مقدس کلموں میں سے 8 باتوں کو چن کر یاد کر لیا تھا اور لوگوں کو اسی کی نصیحت کیا کرتے تھے۔ وہ 8 باتیں کچھ یوں تھیں: جب تم نماز پڑھو تو اپنے دل کی حفاظت کرو، جب تم کھانا کھاؤ تو اپنے حلق کی حفاظت کرو، جب تم کسی غیر کے مکان میں رہو تو اپنی نظر کی حفاظت کرو، جب تم لوگوں کی مجلس میں رہو تو اپنی زبان کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ یاد رکھو، اپنی موت کو ہمیشہ یاد کرتے رہا کرو، اپنے احسانوں کو بھلا دو اور دوسروں کے ظلموں کو فراموش کر دو۔ بعض اہل عرب اور مصنف شاعروں کے پاس صحیفہ لقمان موجود تھے، لہٰذا روایتوں میں آتا ہے کہ ہجرت سے 3 سال قبل مدینہ کا ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت متاثر ہوا۔ اس کا نام سوید بن سامت تھا۔ وہ حج کے لیے مکہ گیا۔
جب وہ مکہ پہنچا تو اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حاجیوں کو دعوت اسلام دے رہے تھے اور سعید نے آپ کی ایک تقریر میں بھی شرکت کی۔ اس کے بعد اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور کہا آپ جو باتیں لوگوں کو پیش کر رہے ہیں ایسی ہی چیز میرے پاس بھی موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ کیا ہے؟ اس نے کہا صحیفہ لقمان میرے پاس موجود ہے۔ پھر اس نے حضور کے کہنے پر اس صحیفے کے کچھ حصوں کو پڑھ کر سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بہت اچھا کلام ہے مگر میرے پاس جو کلام ہے وہ اس سے بھی بہتر ہے۔ اس کے بعد آپ نے اسے قرآن کی کچھ آیتیں تلاوت کر کے سنائی۔ سعید نے قرآن سن کر کہا بلا شبہ یہ صحیفہ لقمان سے بہتر ہے۔ حضرت حکیم لقمان کے بہت سارے مختصر واقعات، نصیحتیں اور اقوال مشہور ہیں جنہیں زمانہ قدیم سے لوگ زبانی یاد کرتے تھے اور یہ ہر زمانے میں منتقل ہوتا رہا ہے۔